پشتون تحفظ موومنٹ اور اس کی قیادت نے جو پشتون جرگہ بلایا اور پھر اس پر جو تشدد کیا گیا اور ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا، کچھ زخمی ہیں، ہم اس پرتشدد کارروائی کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جب وہ مسلح بھی نہیں ہے، جب وہ ایک پرامن جلسہ کرنا چاہتے تھے تو ملکی آئین کے تحت بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی، اور ہمیں تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس تحریک کو غیر قانونی کیوں قرار دیا گیا، کالعدم کیوں قرار دیا گیا، نہ اس بارے میں اب تک حکومت اپنی پوزیشن واضح کر سکی ہے، سوائے کچھ بیان بازیوں کے، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی۔ یہ چیزیں غیر جمہوری عمل ہے ملک کے اندر، اور کسی طرح بھی اس طرح کے اجتماعات پر تشدد کرنا اور گولیاں چلانا، تو ہم اس کی حمایت تو دور کے بعد ہم اس کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، جو زخمی ہیں ہم ان سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی جلد صحت یابی کی ہم دعا کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اس جرگے کے حوالے سے اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں یا ملک میں جو بھی پشتون برادری سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان کا تعلق اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں تو ان کو اس میں شرکت کی پوری اجازت ہے، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام اپنے کچھ سینئرز پر مشتمل وفد وہ بھیجے گی نمائندگی کے لیے، تاکہ اس میں شرکت ہو سکے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے۔ مسئلہ دو ہیں، ایک کہ بد امنی ہے ہمارے صوبے میں خاص طور پہ اور ملک میں عام طور پر، بلکہ دو صوبے تو اس کے لپیٹ میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو حقوق ہیں، ہمارے جو وسائل پر اپنا حق ہے، ہمیں اپنے وسائل پر اپنا حق دیا جائے، اس کے لیے جمعیت علماء اسلام پہلے سے بھی آواز بلند کرتی رہی ہے، اور ہماری آواز میں کوئی بھی آواز شریک ہوگی تو ہم ان کو خیر مقدم کہیں گے، اور اپنی طرف سے بھی ہم ایک تحریک اٹھانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھرپور طور پر محروم لوگوں کے حقوق کے لیے اور صوبوں کے عوام کے حقوق کے لیے پورے ملک بھر میں تحریک کا آغاز کریں اور اس پر ہم آگے بڑھیں۔ لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام کی تنظیم سازی اب نہیں ہوئی ہے، تو اس کی جب ہم مجلس عاملہ اور مجلس شورا مکمل ہو جائے گی تو ان کی مشاورت سے ہم یہ چاہیں گے، اور یہ میری تجویز ہوگی کہ ہم پورے ملک میں اس کے لیے تحریک کا آغاز کریں اور عوام کو براہ راست اپنی اس جدوجہد میں شریک کریں۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں حکومت فوری طور پر اس کی دیت ادا کرے، اور جو زخمی ہیں ان زخمیوں کا سرکاری طور پر علاج ہونا چاہیے، اور حکومت اپنی طرف سے ان کی مدد کرے، اخراجات وہ برداشت کرے۔ اس سلسلے میں ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کی جمعیت علماء اسلام کے جو سیکرٹری جنرل ہیں مولانا عطاء الحق درویش صاحب، ان کی قیادت میں جمعیت کے زعماء کا ایک وفد خیر سگالی کے طور پر ان کے اور یکجہتی کی پشتون تحفظ موومنٹ اور اس کی قیادت نے جو پشتون جرگہ بلایا اور پھر اس پر جو تشدد کیا گیا اور ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا،
کچھ زخمی ہیں، ہم اس پرتشدد کارروائی کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جب وہ مسلح بھی نہیں ہے، جب وہ ایک پرامن جلسہ کرنا چاہتے تھے تو ملک کی آئین کے تحت بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی، اور ہمیں تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس تحریک کو غیر قانونی کیوں قرار دیا گیا، کالعدم کیوں قرار دیا گیا، نہ اس بارے میں اب تک حکومت اپنی پوزیشن واضح کر سکی ہے، سوائے کچھ بیان بازیوں کے، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی۔ یہ چیزیں غیر جمہوری عمل ہے ملک کے اندر، اور کسی طرح بھی اس طرح کے اجتماعات پر تشدد کرنا اور گولیاں چلانا، تو ہم نہ اس کی حمایت دور کے بعد ہم اس کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، جو زخمی ہیں ہم ان سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی جلد صحت یابی کی ہم دعا کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اس جرگے کے حوالے سے اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں یا ملک میں جو بھی پشتون برادری سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان کا تعلق اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں تو ان کو اس میں شرکت کی پوری اجازت ہے، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اور جمعیت علماء اسلام اپنے کچھ سینئرز پر مشتمل وفد وہ بھیجے گی نمائندگی کے لیے، تاکہ اس میں شرکت ہو سکے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے۔ مسئلہ دو ہیں، ایک کہ بد امنی ہے ہمارے صوبے میں خاص طور پہ اور ملک میں عام طور پر، بلکہ دو صوبے تو اس کے لپیٹ میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو حقوق ہیں، ہمارے جو وسائل پر اپنا حق ہے، ہمیں اپنے وسائل پر اپنا حق دیا جائے، اس کے لیے جمعیت علماء اسلام پہلے سے بھی آواز بلند کرتی رہی ہے، اور ہماری آواز میں کوئی بھی آواز شریک ہوگی تو ہم ان کو خیر مقدم کہیں گے، اور اپنی طرف سے بھی ہم ایک تحریک اٹھانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھرپور طور پر محروم لوگوں کے حقوق کے لیے اور صوبوں کے عوام کے حقوق کے لیے پورے ملک بھر میں تحریک کا آغاز کریں اور اس پر ہم آگے بڑھیں۔ لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام کی تنظیم سازی اب نہیں ہوئی ہے، تو اس کی جب ہم مجلس عاملہ اور مجلس شورا مکمل ہو جائے گی تو ان کی مشاورت سے ہم یہ چاہیں گے، اور یہ میری تجویز ہوگی کہ ہم پورے ملک میں اس کے لیے تحریک کا آغاز کریں اور عوام کو براہ راست اپنی اس جدوجہد میں شریک کریں۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں حکومت فوری طور پر اس کی دیت ادا کرے، اور جو زخمی ہیں ان زخمیوں کا سرکاری طور پر علاج ہونا چاہیے، اور حکومت اپنی طرف سے ان کی مدد کرے، اخراجات وہ برداشت کرے۔ اس سلسلے میں ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کی جمعیت علماء اسلام کے جو سیکرٹری جنرل ہیں مولانا عطاء الحق درویش صاحب، ان کی قیادت میں جمعیت کے زعماء کا ایک وفد خیر سگالی کے طور پر ان کے اور